کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ 1970 سے آغاز ہوا اور بلا ناغہ الحمدللہ الحمدللہ آج منزل 53 سال تک پہنچ گئی۔ الحمدللہ جب رمضان شریف کا آغاز ہو رہا تھا یہ اس کی بیل میں ٹون بج رہی ہے، یہ میسج کی ٹون بھی بند کریں اپنے مہربانی میں، یہ اس معاملے میں کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے۔ سائلنٹ کر لیں یا بند کر لو۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے، وہ حق کی کڑواہٹ کے باوجود حق کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حق کی کڑواہٹ کے باوجود حق کہتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں ان کے دوست کم ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ میں بہت کھلے دل سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ماحول اس محفل میں نے کچھ یار مساجد میں دیکھا ہے، ماحول تلاوت ہو رہی ہے، بیلیں بج رہی ہیں، نعت پاک پیش ہو رہی ہے، بیلیں بج رہی ہیں، مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں، بیلیں بج رہی ہیں۔ خدارا یہ ماحول مسجد کے تقدس کو اس ماحول سے پاک رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسجدوں میں موسیقی بجے گی۔ مسجدوں میں یہ اب دیکھ لیں خود یہ توجہ دے دیں اس بات کی طرف۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا کہ بھی کچھ کہتے ہیں کہ چلو یار مولوی صاحبان تو پوچھتے نہیں۔ ایک بات عرض کروں کہ جس طرح میں نے 1964 میں قرآن پاک حفظ کیا، اسی کے ساتھ مصلی امامت سے وابستگی ہو گئی، اسی کے ساتھ جو ہے تدریس قرآن سے وابستگی بھی ہو گئی، تو میں اپنے دوستوں سے بھائیوں سے ایک بات میں کہتا ہوں کہ میرے اندر وہ پرانی روح ہے، پرانے بزرگوں والی روح ہے، یعنی جو ایک آج کے 2-4 سال کے جو امام بنتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن میں اس معاملے میں کسی حوالے سے بھی کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ جو ماحول جو تقدس مسجد کا ہے اس کو آپ دوستوں نے قائم رکھنا۔ تو بعد میں کر رہا تھا کہ بھی ایک بات ذہن میں آ گئی کہ حضرت پیر سے جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے میں جب وہ طلباء کی دستار بندی کرتے تھے، جب وہ طلباء کی دستار بندی کرتے تھے تو سر کے اوپر پگڑی کا ایک ول لپیٹنا اور ساتھ فرمانا اللہ تعالیٰ تھوڑی روزی مسیطہ نہ لائی رکھے، اللہ تعالیٰ تھوڑی روزی مسیطہ نہ لائی رکھے۔ دوسرا ول دیا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تھوڑی روزی مسیطہ نہ لائی رکھے، پھر ول دیا اللہ تعالیٰ تھوڑی روزی مسیطہ نہ لائی رکھے۔ یہ ان کی بات ہوتی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ چلو میرے سر پہ تو انہوں نے، لیکن ان کا فیض یہ ہے کہ ادھر قرآن پاک حفظ کیا، ادھر جو ہے مصلی امامت کے ساتھ وابستگی ہو گئی، یعنی اپنا شبین اس دور میں بہت ہوا کرتے تھے، 1964 کی جو بات ہے وہ کہ بھی رات رمضان شریف میں شبینیں بہت ہوا کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا تھا کہ شبینوں میں قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت پیر سے جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت سے آج تک جو ہے الحمدللہ میری روزی کا نظام جو ہے میرے اللہ نے مسجدوں کے ساتھ لگایا ہوا الحمدللہ۔ اور پھر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انسان کو بیان کرنا چاہیے۔ بیان کیا ہے کہ الحمدللہ اگر تلاوت قرآن حکیم کرنی پڑے، مسلوں میں یہی ہوتا ہے نا، جو مسلوں کے ساتھ روزی لگی ہوئی ہے تو پھر انہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ تلاوت کرنی پڑے الحمدللہ، نعت پاک پڑھنی پڑے الحمدللہ، بیان خطیب بطور خطیب بیان کرنا پڑے الحمدللہ، قرآن پاک کی تعلیم دینی پڑے الحمدللہ، اپنا کیا کہتے ہیں کہ بھی تدریس قرآن کرنی پڑے، جو کچھ بھی کہہ لیں گے کہ جو چیز بھی
مسجدوں کی روزی سے وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے وہ عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ کسی بھی جو مسجد کے حوالے سے فیلڈ میں جو ہے تلاوت ہے، نعت شریف ہے، بیان ہے، قرآن پاک کی کو پڑھانا ہے، قرآن پاک کو اپنا رمضان شریف میں سنانا ہے، یہ سارا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجدوں کے ساتھ وابستہ رکھا ہے، اور یہ نعمتیں بھی اپنے محبوب کے صدقے مجھے عطا کی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال مختصر سی بات ہے کہ بھی جب رمضان شریف کا آغاز ہونا تھا نا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے ہمت دے، یا اللہ مجھے ہمت دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا الحمدللہ الحمدللہ۔ مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مدد کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اللہ تعالیٰ مدد عطا فرماتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس مدد کا وسیلہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے بناتا ہے۔ آگے ہے نا کہ اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری مدد کے میدان میں مدد کی، لیکن اگلی ایک آیت چھوڑ کے اللہ نے فرمایا کہ پہلے میں نے 3000 جو ہے فرشتے نازل کیے اے اہل بدر تمہاری مدد کے لیے، پھر اس کے بعد فرمایا 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے کہ جو نشان زدہ تھے، جیسے کمانڈو ہوتے ہیں ان کی وردیوں میں نشان ہوتے ہیں۔ تو یہ بات کہ بھی سارا معاملہ اللہ کی طرف سے، لیکن آگے پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چنتا ہے وہ پھر اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نظام کرتا ہے۔ تو میرا بھی یہی مسئلہ تھا کہ یا اللہ مجھے ہمت دے، یا اللہ مجھے ہمت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، آیا، اور اس کے بعد پھر میرے اللہ نے وسائل پیدا کیے۔ میری ہمت کے آپ بات سمجھ رہے ہیں، میری ہمت کے وسائل پیدا کیے، اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اپنے ساتھ نیکی کرنے والے کا شکر ادا نہیں، شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے یہ بات یہ ہے کہ میرے اللہ نے میری ہمت کے لیے جو جو وسیلے مجھے عطا فرمائے، جس انداز میں جو ہے مجھے میری ہمت کے ساتھ مجھے چلایا گیا، میری یہ دعا ہے کہ اللہ ان وسیلوں کو اپنی بارگاہ سے ان کی جان میں، ان کے رزق میں، ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ میرا اللہ کریم کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوئی ہے، تو آج وہ پہلے رمضان شریف سے لے کر آج یہ منظر جو ہے مجھ تک میں پہنچا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اب میں محفل کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے محترم شیخ محمد سعید صاحب قصیدہ بردا شریف پیش کریں گے، اس کے بعد جو ہے نعت پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختصراً میں ان کے بیٹے محمد رضوان کو دعوت دوں گا، اور پھر ختم شریف ہوگا، تبرک تقسیم کیا جائے گا، اور ایک بچہ جو ہمارے عزیز عبدالرزاق صاحب ان کا بھتیجا ہے کہ جس نے سال کے دوران مجھ سے قرآن پاک پڑھا تھا، اس کی اتصال بندی کریں گے، قرآن پاک کا تحفہ دیں گے، ختم پاک ہوگا۔ اگر مجھے کوئی تھوڑی بہت ہمت ہوئی تو ایک نعت پاک کے چند اشعار میں بھی جو ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اب میں محترم شیخ محمد سعید صاحب سے